اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ظاہر بین نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، جیسا کہ بدکاروں کا عیش و عشرت میں ہونا، ظالموں اور نافرمانوں پر انعامات کی بارش، نیک لوگوں کا خستہ حال ہونا، بظاہر ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے آغاز سے ہی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور پھر یہ مخالفت انتہا تک پہنچ گئی۔ مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے خلاف اعتراضات، الزامات، تضحیک اور مخالفانہ پروپیگنڈے کے محاذ قائم کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف میں مختلف واقعات بیان کیے گئے جن میں مسلمانوں کو ہمت و حوصلے کا درس دیا گیا اور سمجھایا گیا کہ بظاہر مسلمانوں کو ایک مشکل دور ضرور درپیش ہے، لیکن جلد ہی یہ وقت گزر جائے گا، لہٰذا مسلمان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سورہ کہف میں بیان کردہ واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشیت میں شب و روز رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایک سے پردہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلکی سی جھلک دکھائی اور یہ واضح کیا کہ ظاہر و باطن میں کیا تفریق پنہا ہے۔ روایات میں یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے بیان سے لوگوں پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سخت ناپسند فرمائی اور آپ علیہ السلام کی سرزنش فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے علم و حکمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ میرا ایک بندہ جو 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ارشاد ہوا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لیجیے اور اسے ٹوکرے میں رکھیے، جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہیں آپ کی جائے ملاقات ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جس شخص کی ملاقات ہوئی تھی وہ اللہ کے رسول اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ قرآن اس شخص کے نام کے حوالے سے خاموش ہے جس سے ملنے کی خواہش کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن تمام معتبر احادیث میں ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کچھ روایات کے مطابق یہ قصہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کئی برس بعد پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی اور سفر کا آغاز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کشتی کے ذریعے کیا۔ آپ علیہ السلام نے جس ساتھی کے ساتھ سفر کیا اس کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی جہاں مچھلی گم ہو جائے آپ علیہ السلام کو فوراً آگاہ کرے۔ راستے میں دونوں سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تبھی اچانک مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی، قریب ہی دریا میں گر گئی اور جہاں جہاں سے گزری ایک سرنگ بنتی چلی گئی اور پانی ساکت ہو گیا۔ یہ تھی اللہ کی قدرت۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی نے آپ علیہ السلام کو نہ جگایا اور ارادہ کیا کہ جب آپ جاگیں گے تو آپ کو خبر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا
وہاں ایک چٹان کے نیچے حیات یعنی زندگی نامی چشمہ بہتا تھا۔ جس بھی چیز تک اس کا پانی پہنچ جاتا وہ زندہ ہو جاتی۔ جیسے ہی مچھلی اس پانی میں گئی وہ زندہ ہو گئی اور بےتاب ہو کر پانی میں کود گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو آپ علیہ السلام کے ساتھی یہ بات بھول گئے اور اس کا ذکر نہ کیا۔ سفر کا دوبارہ آغاز ہوا اور جب دوسرا دن ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمارا صبح کا ناشتہ لے آؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی ہے۔ تب یوشع بن نون نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساتھی کے ساتھ واپسی کا سفر کیا اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی پانی میں کودی تھی۔ یہاں ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے حتیٰ کہ چٹان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص کپڑا اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر کے درمیان پانی پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی اور اس پر لیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اس لیے آیا ہوں آپ مجھے اس ہدایت کی تعلیم دیں جس سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو تورات سے نوازا ہے، آپ کے پاس تو وہی آتی ہے، آپ کو جو علم عطا ہوا وہ مجھے سیکھنا نہیں چاہیے اور جو علم مجھے ملا وہ آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ تبھی ایک پرندے چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ سے پانی پیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو چڑیا کی چونچ میں موجود پانی کو سمندر سے ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر وہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلنے لگے اور فرمایا، اگر آپ کو ساتھ رہنا ہے تو میں جو بھی کروں گا اس کے بارے میں کوئی سوال مت کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے۔ ساحل سمندر کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی کے ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، لہذا انہوں نے اس بندہ صالح کو کرایہ لیے بغیر سوار کر دیا۔ حضرت خضر نے چپکے سے کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فعل سخت ناپسند فرمایا اور بول اٹھے، کیا تو نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریاں ڈوب جائیں؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی چاہی اور بولے، میری بھول تھی، اس دفعہ درگزر فرمائے۔ کشتی سے اتر کر دونوں نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ انہیں راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کچل ڈالا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس مسخرے کافر لڑکے کو پکڑا، لٹایا اور چھری سے ذبح کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فعل برداشت نہ کر سکے اور نہایت غضبناک ہو کر بولے، آپ نے ایک معصوم ذی نفس کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ میری میت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ معذرت خواہ ہوئے اور فرمایا، اگر میں ایسی غلطی کا دوبارہ ارتکاب کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا اور دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں پہنچے۔ بھوک سے بے حال گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن گاؤں والوں نے آپ کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے،
آپ کے ساتھ گاؤں والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ کو اس دیوار کی تعمیر کی اجرت لینی چاہیے تاکہ کھانا خریدا جا سکے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب ہمارے راستے جدا ہوئے، لیکن میں وہ حقائق واضح کر دوں جن کی وجہ سے میں نے یہ تینوں کام سر انجام دیے۔ وہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے وہ چند غریب آدمیوں کی تھی۔ جس راستے سے وہ گزر رہی تھی وہاں آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو زبردستی کشتیاں چھین لیتا، لیکن وہ عیبدار کشتی نہیں پکڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ لوگ اس کی مرمت کروا کر دوبارہ استعمال کر سکیں۔ اور جس لڑکے کو میں نے مار ڈالا وہ مومن والدین کی اولاد تھا، لیکن اس نے جوانی میں سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو کر اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بننا تھا، چنانچہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے، وہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ اس کو دیکھ لیں گے، اور میں نے یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سر انجام دیے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔